موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے عاشورہ کی فضیلت کو، محرم الحرام کی فضیلت کو پھر اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ محرم الحرام کے روزوں کے برابر کوئی روزہ مقابل نہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا جو عرفے کا جو روزہ ہوتا ہے نبی شریف کا، وہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ روزوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عام دنوں میں آدمی روزہ اگر رکھے اور محرم الحرام میں روزہ رکھے تو محرم الحرام کا ایک روزہ اور عام دنوں کے 30 روزے یہ برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ نہیں، ثواب کے اعتبار سے مکمل مہینے روزہ رکھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ رمضان محرم الحرام کے ایک روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روزوں کے تعلق سے تو خاص طور پر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، آقا علیہ السلام نے دیکھا کچھ یہودی حضرات ہیں جو عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرات تھے، جو انصاری حضرات تھے، اور فرمایا اللہ کے رسول یہودی اس دن میں روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے اس دن نجات دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی موسیٰ کی موافقت کے ہم زیادہ لائق ہیں ان کے مقابلے میں، اور فرمایا کہ اب تم بھی عاشورہ کے دن روزے رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام مسلسل عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10ویں ہجری کو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کے دن تو روزہ رکھو ہی، لیکن عاشورہ کے ساتھ میں ایک روزے کا اور اضافہ کر لیا کرو۔ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملاؤں گا، وہ چاہے 9 تاریخ کا آپ روزہ رکھ لیں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ تو آقا علیہ السلام سے 10 محرم الحرام میں ایک چیز تو یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام سے مختلف احادیث میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک روزہ نہیں رکھنا، 2 روزے رکھنے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے دیکھا یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور اللہ ثواب بھی زیادہ عنایت فرمائے گا، اس لیے 10ویں روزے کے ساتھ میں ایک روزے کا اضافہ اور کرنا ہے، چاہے 9 کا کرے چاہے 11ویں کا کرے۔ دوسری چیز جو اس دن میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر رزق کی کشادگی۔ جتنے اچھے سے اچھے کھانے آپ بنوا کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس والوں کو کھلا سکتے ہو کھلائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کو کشادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے یہاں رزق کی فراوانی رکھتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق میں عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کو کشادہ کیا کرتا تھا، مختلف کھانے گھر والوں کو کھلاتا تھا۔ رزق کی کشادگی کی برکت یہ ہوتی تھی کہ پورے سال مجھے اپنے گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو عاشورہ کے دن ثابت ہیں آقا علیہ السلام سے، ایک عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، اس کے ساتھ میں اگلا روزہ آپ ملائیں یا پچھلا ملا لیں، اور دوسری چیز گھر والوں پر رزق کی کشادگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی جو کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سب باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہاں بھائی